بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارا موضوع تربیت اولاد، اور ہمارے ساتھ ہیں قبلہ ڈاکٹر گلزار احمد جعفری صاحب. ان سے ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ بہت زیادہ استفادہ کریں گے اور ان سے اس موضوع پہ چند ایک سوالات کریں گے. آغا جان، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ذہنی دباؤ اور اضطراب کی تعریف بیان کیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جناب محترم وقار مہدی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم پروگرام کے لیے وقت نکالا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. کلی طور پہ موضوع گفتگو تربیت اولاد ہے، اور ہمارا پھر اس سے جو جزئی موضوع ہے وہ بچوں میں ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ اور اضطراب. کلی طور پر جو اضطراب کی تعریف کی جاتی ہے، اضطراب یعنی جسم میں ہیجان پیدا ہونا، ذہن اور جسم میں ہیجان اور تناؤ پیدا ہونا. اور اس کی تعریف مختلف مفکرین نے مختلف تعریف کی ہے. تو اس میں جو اہم تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ کوئی چیز باہر سے حملہ ور ہوتی ہے، انسان پہ اس کا حملہ ہوتا ہے، ذہن پہ، جسم پہ. جب حملہ ہوتا ہے تو اپنے دفاع کے لیے ہمارا جسم و ذہن، ہمارا دل و دماغ دفاع کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے. ڈیفینس کے لیے جب جو ہے اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں اس سے متاثر ہوتی ہیں اور ان پہ اثر ہوتا ہے، جس سے بہت سی چیزیں ڈیمیج ہوتی ہیں. اس کو اضطراب کہتے ہیں کہ انسان کا جسم، انسان کا ذہن اس سے متاثر ہوتا ہے. یعنی جیسے انسان ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ میں، ڈپریشن میں، ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا اثر جسم پہ پڑتا ہے اور انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. بہت شکریہ جان. ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ بچوں میں ذہنی دباؤ پیدا کیوں ہوتا ہے، اس کے علل و اسباب کیا ہیں؟ بہت شکریہ. بچوں میں ویسے تو کلی طور پر جو ہے یہ بڑوں میں بھی ذہنی دباؤ، ذہنی ٹینشن جو ہے بہت زیادہ ہے، لیکن بچوں میں ایک اس کی صورتحال کسی قدر مختلف ہے. بچوں میں مثال ہے، یہ ذہنی تناؤ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بچوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا، رات گزر گئی ہے، دن کو کھیلتے رہے، رات کو کوئی مہمان آ گیا ہے، ابتدائے رات میں جو ہے کوئی مہمان آ گیا، مہمان آیا ہے تو گپ شپ میں لگ گئے ہیں، یا اس طرح جو ہے کوئی بچہ ڈرامہ دیکھتا رہا ہے، ہوم ورک رہ گیا ہے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، بچے کا امتحان قریب ہے، بالکل تیاری نہیں کی، صبح امتحان ہے، رات کو متاثر، بڑا جو ہے پریشان ہے. یہ اسی طرح اور مختلف جو ہے وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بچے میں یہ ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے. بہت شکریہ جان. اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس سے بچوں کو ہم کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اس دباؤ کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی رہنمائی فرما دیں. بہت شکریہ. اس کے مختلف طریقہ کار ہیں. مختلف جو ہے اس سے بچنے کے لیے روایات میں، قرآن میں بھی اس کے طریقہ کار کو بیان کیا گیا. میں کلی طور پر چند ایک گنواتا ہوں، پھر ہر ایک کی انشاءاللہ تعالی جداگانہ اور علیحدہ جو ہے تفصیل ہم بیان کریں گے. کہ بچے پہ جب جو ہے ذہنی تناؤ آتا ہے تو بچہ پہلے تو یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کرے، ذکر خدا کرے، خدا سے دعا کرے، خدا سے راز و نیاز کرے. یہ والدین بچے کو سکھائیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر ہی خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہ اہم. پھر یہ کہ بچہ خوش رہے، بچے کی موقعیت اور جگہ کو چینج کریں، رشتہ داروں سے ملائیں، ہم سن و سال سے ملائیں. یہ ایک مسئلہ. دوسرا یہ کہ بچے کو خوش اخلاقی سکھائیں، وہ خوش رہے، پریشان نہ رہے. اسے کہیں کہ یہی دنیا ہے، مختصر دنیا ہے. یہ بڑوں کو بھی باور کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے یہ مختصر دنیا میں اس میں کتنا حصہ لے سکتے ہیں. غذائیت کا بڑا اثر ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے.
ایک جو اہم ترین وہ ورزش اور کھیل ہے بچوں کے ذہنی تناؤ اضطراب کو کم کر سکتا ہے. بہت شکریہ جان. اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بالعموم کھیلنے کا شوق رکھتے ہیں، تقریباً تمام بچے ہی. اب آپ یہ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ کھیل اور ورزش میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے کہ ویسے تو انسان جو ہے جب اپنے کام کاج میں لگتا ہے، آج کل کا جو دور ہے وہ کیا ہے، دفتری دور ہے اور کارخانوں کا دور، اس طرح متعدد کام جو ہے انسان اپنا جو ہے جسمانی ایکسرسائز نہیں کر سکتا، جسمانی حرکت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے. اب یہ کہ بڑوں میں تو یہ ہے، اب بچوں میں بھی آیا ہے یا نہیں، بچوں میں بھی ہو سکتا ہے. اب اس کا رائے حل کیا ہے؟ بچے بھی ورزش کریں اور بڑے بھی، لیکن کیا ہے کہ ورزش اور کھیل میں فرق ہے. کھیل جو ہے جیسے فٹ بال ہے، ہاکی ہے، کرکٹ ہے، کبڈی ہے، مختلف ہیں. ایکسرسائز کیسے ہے کہ آج کل مثلا جو ہے جیسے رواج ہے واک کرنا، پیدل چلنا اور اس طرح کے مختلف چیزیں جو ہے ورزش میں آتی ہیں. مثلا ابزار و وسائل لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، اس سے ورزش کرتے ہیں. اب بچہ جو ہے وہ کیا ہے، کس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے؟ بچہ ایکسرسائز کو اہمیت نہیں دیتا، بچہ جو ہے وہ کیا ہے، کھیل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. اب جان ایک بہت ہی عام نکتہ ہے کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ تقریباً موسٹ آف ٹائم کھیلتے ہی رہتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل بچوں کا جو کھیلنا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی اسٹڈی کا ضیاع ہے. تو اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی کیجیے اور کھیل کے حوالے سے کوئی اہم نکتہ یا کوئی اہم بات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. بہت شکریہ. دیکھیے کھیل کے بہت زیادہ فائدے ہیں، حتیٰ روایات میں اس کے بارے میں آیا کہ بچوں کو مختلف گیمز سکھائیں، مختلف کھیل سکھائیں، مختلف ہنر اور مہارتیں سکھائیں، تیر اندازی سکھائیں، بچے کو تیراکی سکھائیں، مختلف یہ چیزیں اسے آتی ہوں. پرانے دور میں لوگ کبڈی کھیلتے تھے، یہ بہت اچھی ورزش ہے، ایکسرسائز ہے، کھیل ہے، بہت اچھا کھیل ہے. اچھا ابھی کھیل جو آج کل جو ہے بڑے جدید آ گئے ہیں، مثلا بیڈمنٹن کھیلنا ہے، اس کے علاوہ اور متعدد جو کھیل ہیں وہ آ گئے ہیں، تو ان پہ بچوں کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا. مثال کے طور پر بچہ فٹ بال کھیل رہا ہے، بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے، بچہ ہاکی کھیلتا ہے، بچہ والی بال کھیلتا ہے اور مختلف کھیل ہیں، اس پہ بچے کا ٹائم بالکل ضائع نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے، بچہ اجتماعیت سیکھتا ہے، بچہ صبر و تحمل سیکھتا ہے، بچہ مینجمنٹ سیکھتا ہے، بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے کھیل کے میدان میں. والدین کو چاہیے کہ بچوں کے کھیل کا خاص خیال رکھیں. ان کو اگر ان کے پاس فٹ بال نہیں، ان کو فٹ بال خرید کے دیں، والی بال نہیں ہے والی بال خرید کے دیں، ان کو پاس اگر جو ہے بیڈمنٹن کی چیزیں نہیں ہے بیڈمنٹن، اگر کرکٹ کی چیزیں نہیں ہے کرکٹ اور اس طرح ممکن ہے علاقے وائز جو ہے کھیل مختلف ہو سکتے تو وہ چیزیں. اچھا اس میں بعض دفعہ دیکھنے میں آئے کہ والدین ایک تو بہت ناپسند کرتے ہیں، جی بچہ کھیل رہا ہے، کہتے ہیں پڑھائی ضائع کر دیا آپ نے، کیا کر دیا آپ، فیل ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، اور بچے کو گراؤنڈ سے کہتے ہیں کہ چلو گھر. بچے پہ کیا گزرتی ہے؟ ایک تو بچے کی توہین ہوتی ہے، انسلٹ ہوتی ہے، کھیل کے میدان میں احساس کمتری کا بچہ شکار ہو جاتا ہے، اس سے ذہنی تناؤ پہ اس میں آ جاتا ہے. والد کو چاہیے کہ وہ بچے کا ٹائم فکس کرے، اتنا آپ نے ٹائم کھیلنا ہے، 1 گھنٹہ کھیلنا ہے، 2 گھنٹے کھیلنا ہے، باقی آپ نے کام کرنا ہے، اس پہ آپ آزاد ہیں. ہاں لیکن خیال رکھے کہ بچہ کون سی گیم کھیل رہا ہے، کن دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ خاص خیال رکھنا ہے والدین نے. لیکن یہ ہے کہ بچے کو گراؤنڈ سے نہ نکالیں. ہاں کہیں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس گراؤنڈ میں بچے کے لیے مناسب نہیں ہے، تو کسی اور گراؤنڈ میں، کسی اور جگہ، یا اپنی فیملی کے بچوں کو آپ کھیلنے کی تشویق کریں، ترغیب کریں، ان پہ آپ نگرانی رکھیں، یہ تو ٹھیک ہے. بچہ بہت سی اجتماعی چیزوں کو سیکھتا ہے اور بچہ ایک اجتماعی انسان بنتا ہے، ایک اجتماعی کارکن اور ورکر بنتا ہے. لیکن وہ بچے جو کتابی کیڑے بن جاتے ہیں، ہمیشہ کتابوں میں رہتے ہیں، کتابیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، ممکن ہے وہ نمبر تو اچھے لے لیں لیکن جو اجتماعی زندگی اس میں وہ کامیاب ہرگز نہیں ہوں گے. دیکھا ہے ہم نے کہ ان کلاسوں میں، ہائی کلاسز میں جب بچے پہنچتے ہیں، مثلا ہائی اسکول میں ہیں،
انٹرمیڈیٹ میں ہیں، ان جگہوں پہ جب جاتے ہیں نمبر بڑے اچھے لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اجتماعی زندگی میں قدم رکھتے ہیں بڑے ہی ناکام بچے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ہمیشہ ہم و غم کیا ہوتا ہے؟ اچھے نمبر لینا۔ نہ، ذہانت کی جو ہے وہ کئی طرح کی ہے۔ ذہانت ایک انسان جو پڑھائی میں ذہین ہے، یہ ذہانت کی ایک قسم، ایک مینجمنٹ میں ذہین ہے، یہ ایک قسم، ایک ریلیشن شپ میں، ایک تعلقات بنانے میں ذہین ہے۔ تو دیکھیں آپ کا بچہ کس طرف جا رہا ہے۔ فقط یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ ایک چیز کو ہی، نمبروں کو اپنا معیار قرار دیں اور بس کہیں کہ ہمارا بچہ اچھے نمبر لے۔ نہ، کھیل کے میدان میں بچے کو جو ہے وہ کیا ہے، اس کی انسلٹ نہ کریں، اسے کھیلنے دیں، 1 گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ بچہ ورزش سے زیادہ کھیل کو پسند کرتا ہے، کیونکہ کھیل میں ذرا آزادی ہوتی ہے۔ ایکسرسائز میں پتہ ہے جی یہ ہم نے کام کرنا ہے تو وہ اس سے گھبراتے ہیں، لیکن بڑوں کے لیے بعض دفعہ جو ہے ایکسرسائز، ورزش زیادہ وہ مفید ہے۔ مثلا واک کرنا ہے، چلنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بیٹے ہیں، بچے ہیں، بڑے جو ہے ممیز بچہ ہے، بالغ بچہ ہے، تو اسے صبح صبح آپ کیا ہے واک کے لیے لے چلیں۔ صبح صبح واک کا بڑا اچھا منظر ہوتا ہے، آپ جو ہے اسے لے جائیں پارک میں یا باہر زمین فصلوں میں۔ فرسٹ ٹائم جو ہے صبح صبح جو ہے جیسے ہی سورج نکل رہا ہوتا ہے، کیسا اچھا ماحول ہوتا ہے، وہ گھاس پہ جو ہے موتیوں کی طرح شبنم ہوتی ہے، پرندے وہ کیا ہے چہچہا رہے ہوتے ہیں، اور پھولوں کی مہک ہوتی ہے۔ اس منظر میں آپ ذرا اکثر صبح صبح جو ہے واک کریں تو اس کا آنکھوں پہ بھی، سبزے کو دیکھیں گے اچھا اثر پڑے گا، کانوں پہ جو ہے وہ کیا ہے پرندوں کی آواز ہے، وہ ذکر خدا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے جو ہے ناک میں جو ہے وہ پھولوں کی مہک آئے گی، اور واقعاً جو ہے وہ کیا ہے چلتے ہوئے آپ ذکر خدا کریں گے، تو اس کا بہت آپ کی شخصیت پہ، آپ کی اولاد پہ اچھا اثر پڑے گا۔ یہ مختصر تھی ورزش کے حوالے سے، اور بچوں کے آپ اضطراب کو کس طرح کم کر سکتے، ایک طریقے کو ہم نے بیان کیا۔ انشاءاللہ آئندہ وقتوں میں مزید بچوں کے جو اضطراب اور ذہنی تناؤ کے مسائل ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جان۔ آج کی جو ہماری نشست تھی اور ہمارا درس اول تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ آخر میں ہم بہت ہی مشکور و ممنون ہیں استاد محترم قبلہ ڈاکٹر گلزار احمد جعفری صاحب کا کہ وہ اپنے تجربات اور اپنے معارف سے ہمیں مستفید کر رہے تھے۔ آخر میں سامعین سے جو یہ کلپ سنیں، جو یہ ریکارڈنگ سنیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ پیغام صدقہ جاریہ سمجھ کر عوام الناس تک پہنچائیں، چونکہ یہ معاشرے کی بہت ہی اہم ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ وقتوں میں بھی ڈاکٹر صاحب کی خدمات میں ہم بیٹھیں گے اور ان سے زیادہ مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔